اور دیکھیں عزیزان گرامی، قرآن مجید میں کفار مشرکین کا ذکر ہے۔ اب وہ لوگ جن کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیا، قتال کیا، جنگیں کی، زخمی ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ کی بیٹی شہید ہوئی، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ اب یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 84 سے 89 تک میں پڑھ رہا ہوں۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی ان سے کہو کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ کہیں گے سب اللہ کا ہے۔ کون کہیں گے؟ کفار مکہ۔ قُلْ افلا تذکرون، پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل، ان سے پوچھو، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ قل افلا تتقون، پھر اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ قل، اے نبی ان سے پوچھو کفار مکہ سے، من بیدہ ملکوت کل شیء، وہ کون ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی طاقت ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہی ہے جو پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ اگر ہاتھ ڈال دے تو پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ ان کنتم تعلمون، جانتے ہو تو بتاؤ وہ ذات گرامی کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ قل، اے نبی پھر ان سے فرماؤ، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تمہیں کس چیز کا جادو چل گیا ہے؟ تم پھر اصل ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ عزیزان گرامی، میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کفار مکہ ہیں، جنہیں مشرکین کہا جاتا ہے، کفار کہا جاتا ہے، جن کے خلاف حضور نے جنگ فرمائی، ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی طاقت، ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کا تصرف صرف اللہ کو ہے، اور یہ اختیار صرف اللہ کو ہے کہ وہی جس کو چاہے پناہ دے، اور جب وہ پناہ دے تو وہ پناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر اگر وہ کسی کو پکڑ لے تو کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اور ان کفار مکہ کے مقابلے میں عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو پکڑے خدا تو چھڑائے محمد، جو پکڑے محمد چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی اس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان میں، اپنے توحید میں اس درجے پہ بھی نہیں ہیں جس درجے پہ کفار مکہ تھے، جن کے خلاف حضور نے جنگ کی ہے۔ ہم اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اور کوئی سوچنے سمجھنے والا نہیں ہے۔ اور دیکھیے ایاک نستعین پہ جو قرآن مجید نے ایک خوبصورت تمثیل باندھی ہے، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہو، فرماتے ہیں اس کی مثال یوں ہے، یہ سورہ الرعد کی آیت نمبر 14 ہے، فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو ہی پکارنا حق ہے، صرف اسی سے دعا مانگنا حق ہے، کسی اور سے نہیں۔ والذین یدعون من دونہ، جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، تو جن سے پکارا جا رہا ہے، جن سے دعا مانگی جا رہی ہے، لا یستجیبون، وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، لہم، ان کو، بشیء، کسی چیز کا، وہ جواب نہیں دیتے۔ کیوں جواب نہیں دیتے؟ اور اس کی مثال کیا ہے؟ الا کباسط کفیہ الی الماء،
اس کی مثال ایسی ہے کہ سامنے فاصلے پہ پانی بہہ رہا ہو اور ایک شخص پانی کی طرف یوں ہاتھ کر کے دعا مانگے، پانی کی طرف باسط کفیہ، یوں ہاتھ کر کے پانی کی طرف دعا مانگے، لیبلغ فاہ، اور پانی سے یہ کہے کہ تو وہاں سے اٹھ کے آ جا، میرے منہ میں داخل ہو جا، میری پیاس بجھا دے۔ وما ہوا ببالغہ، پانی تو اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کفار کی دعائیں جو ہیں سوائے تیر بے ہدف کے، تیر بے نشانہ کے اور کیا ہیں۔ اب دیکھیے مثال بہت بلیغ ہے، پانی کی طرف یوں ہاتھ کرنا اور اس سے دعا کرنا اور مطالبہ کرنا کہ تم وہاں سے پرواز کر کے اڑ کے چلے آؤ میرے منہ میں، میری پیاس بجھاؤ۔ اس میں پہلا تو یہ عقیدہ شامل ہے کہ پانی میری بات سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ پانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنے فاصلے سے اٹھ کے اڑ کے میرے منہ میں چلا آئے۔ دیکھیے قرآن کی مثال کتنی بلیغ ہے، فرمایا دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور تیسری یہ کہ پانی جو ہے اس کی دعوت کو قبول کرے، فرمایا پانی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو سن سکے، سمجھ سکے، جواب دے سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی میں اتنی قوت، اتنی اختیار، اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہاں سے اڑے اور تمہارے منہ تک چلا آئے۔ اب انہی دو باتوں کو منطبق کر لیجئے سارے ہی آستانوں پہ، سارے ہی بتوں پہ، سارے ہی غیر اللہ پہ، سارے ہی من دون اللہ پہ، کہ جس سے ہم یوں دعا مانگتے ہیں اس کی مثال اس پانی کی طرح سے ہے۔ ہم بے شک ان کو پکارتے رہیں، وہ سننے کے لائق نہیں ہے، وہ سمجھنے کے لائق نہیں۔ ہم یہ سمجھتے رہیں کہ یہ ہماری مشکل حل کریں گے، وہ مشکل حل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا صرف لہو دعوت الحق، صرف اللہ کو پکارنا اور دعا کرنا، صرف یہی حق ہے، اس کے علاوہ۔ اور دیکھیں نا ڈائریکٹ ڈائلنگ دے دی حضور نے، اللہم یا رب، سیدھی سیدھی ایک لفظ میں ہمیں ڈائریکٹ نمبر ملا کے دے دیا، کرو بات، لائن پہ ہے وہ، ایک لفظ سکھا کے اللہم کہہ کے پوری انسانیت کو لائن پہ لگا دیا۔ میں بات کرو میاں، وہ لائن پہ سن رہا ہے تمہاری بات۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ دوستو عزیزو، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ کیا کرو، وہ ہمیشہ لائن پہ ہوتا ہے، اس کا نمبر کبھی خراب نہیں ہوتا، اس کا نمبر کبھی انگیج نہیں ہوتا، اس کا نمبر، اس کی لائن کبھی نو ریپلائی بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیجا، آپ کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ آپ نے ہمیں سیدھا لائن پہ لگا دیا اور بتایا کہ اللہ لائن پہ ہے، سنو، کرو بات، براہ راست تعلق۔ برسوں کی بات ہے، راولپنڈی میں ایک پوچھ رہا تھا جی کہ مجھے توبہ کرنی ہے تو میں کیسے کنفیشنز کہاں جا کے کروں؟ میں نے کہا رہے بھولے آدمی، کہتے ہیں جی وہ تو پادری کے یہاں تو جانا پڑتا ہے، وہ بیچارہ کسی انگریزی اسکول کا پڑھا ہوا تھا، کہتا ہے جی وہ چرچ میں جانا پڑتا ہے، پادری کے سامنے جا کے کنفیشنز کرنی پڑتے ہیں، اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ پادری جو ہے وہ توبہ کی اجازت دیتا ہے، توبہ میں ہمیں شریک کرتا ہے۔ تو ہم جا کے کہنے لگے آپ اگر میں چاہیں تو میں آپ کے سامنے کنفیشنز کے لیے آ جاؤں۔ میں نے کہا میرے سامنے کنفیشنز مت کرو، صرف اللہ کے سامنے کرو۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے کہ حضور نے درمیان سے پادری کو ہٹا دیا ہے، ورنہ پہلے آپ کو عبادت کرنی ہوتی تھی تو آپ کو کسی چرچ میں جانا پڑتا تھا۔ آپ میں بس پوری زمین جو ہے مسجد ہے، جہاں چاہو اس کے حضور جھک جاؤ۔ پہلے اللہ کو منانے کے لیے کسی اللہ والے کا سہارا لینا پڑتا تھا،
کسی کے سامنے کنفیشنز کرنے پڑتے، اس کی جیب گرم کرنی پڑتی تھی. وہاں نہیں، سیدھے سیدھے وہ لائن پہ ہے، وہ سن رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہاں ہیں اللہ، کیسے پکاریں، فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مجھے پکارنے والا جب بھی پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھ سے مانگیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پہ ہی ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، امید ہے ہدایت پا جائیں گے.